حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اسرائیلی گھرانے سے تھا۔ ان کے ماننے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اسرائیل کے نام سے اپنا ایک علیحدہ وطن قائم کر لیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ پشت در پشت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسرائیل کے معنی خدا کا بندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یعقوب کا وطن کنعان تھا۔ ایک مرتبہ ملک کنعان میں زبردست قحط پڑا، اناج کی قلت پیدا ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر چلے گئے۔ ایک طرح کی ہجرت تھی۔ حضرت یعقوب کس طرح اور کس حال میں ہجرت کر کے گئے، اس کا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ میں ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر کے اصلی باشندوں کو قبطی کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے مصر میں دو قومیں آباد تھیں۔ ان میں اسرائیلی کم تعداد میں تھے، اس لیے قوم قبطیوں کی غلامی کرتی تھی۔ قبطی اسرائیلیوں کو حقیر نظر سے دیکھتے۔ اسرائیلی قبطیوں کے لیے اپنا کام کرتے، ہر ادنیٰ کام کرتے، عمارتیں بناتے، بوجھ ڈھوتے، کنویں کھودتے، پانی لاتے، لیکن خود ان کا اپنا یہ حال تھا کہ انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ مصر کے باشندے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں ایک دیوتا کا نام حورس تھا۔ حورس جنگ کا دیوتا کہلاتا تھا۔ وہ جانوروں کو بھی دیوتا مانتے تھے۔ ان میں خاص طور سے بیل کو مقدس جانتے۔ سورج کی پوجا کرتے۔ مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ اس نے خود اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن نجومی نے فرعون سے کہا کہ اسرائیلی گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری اور تمہارے دین کی مخالفت کرے گا۔ وہ تمہیں خدا نہیں مانے گا۔ فرعون گھبرا گیا اور غور کرنا شروع کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے سوچ سمجھ کے بعد رائے دی کہ اس مصیبت سے رہائی پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ایک ہی جس اسرائیلی گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح خطرہ ٹل جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کارندے چھوڑے جائیں۔ وہ گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں کہ کس گھر میں حاملہ عورت ہے اور اس پر نظر رکھی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کام کے لیے کارندوں کو چھوڑا گیا۔ یہ کارندے گھر گھر جاتے، عورتوں کے پیٹ ٹٹولتے۔ اسرائیلیوں کے اندر فرعون کے خلاف بولنے کی جرأت بالکل بھی نہیں تھی، نہ وہ احتجاج کر سکتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کڑھنے لگے۔ ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اسرائیلی گھرانے میں عمران نامی ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ عمران کی بیوی پریشان تھی کہ کس طرح سے لڑکے کو بچایا جائے۔ فرعون کے کارندے گھر گھر جاتے۔ عمران کی بیوی کو بھی خوف لاحق ہو گیا۔ آخرکار فرعون کے کارندوں کو معلوم ہو گیا۔ وہ اچانک دروازے پر دستک دینے لگے۔ عمران کی بیوی سمجھ گئیں۔ انہوں نے فوراً بچے کو جلتے ہوئے تنور کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح فرعون کے آدمیوں کو شک بھی نہیں ہوگا۔ پھر گھر کا دروازہ کھول دیا۔ کارندے گھر کے اندر گھس آئے۔ ہر طرف دیکھا، کونے کھدرے میں جھانکا، بچہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ عمران کی بیوی کو پختہ یقین تھا کہ بچہ جل کر بھسم ہو چکا ہوگا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر فوراً تنور میں دیکھا تو خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ بچہ آگ میں زندہ سلامت تھا۔ فوراً بچے کو آگ سے نکالا۔ بچہ پوری طرح محفوظ تھا، جسم کا کوئی بھی حصہ نہیں جلا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، خطرہ ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو دودھ پلا کر اور کپڑے پہنا کر صندوقچی میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دے۔ عمران کی بیوی نے ایک خاص قسم کا صندوقچہ تیار کروایا جس میں پانی داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچے کو دودھ پلایا اور کپڑے پہنا کر صندوقچے میں لٹا دیا اور اطمینان کے ساتھ دریائے نیل کی سطح پر ڈال دیا۔ عمران کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ ماں نے بیٹی سے کہا، اس صندوقچہ کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چلو اور یہ دیکھتی رہو کہ صندوقچہ کہاں پہنچتا ہے۔ چنانچہ مریم نے ایسا ہی کیا۔ صندوقچہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا رہا۔ اسی دریا سے ایک اور شاخ فرعون کے محل کے احاطہ میں نکالی گئی تھی۔ صندوقچہ محل کے احاطہ میں داخل ہو گیا۔ عین محل کے سامنے رک گیا۔ وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صندوقچہ پر دونوں کی نگاہیں پڑیں۔ مریم سب کچھ دیکھتی رہی۔ جیسے ہی صندوقچہ فرعون کے محل کے پاس رکا، مریم واپس آ گئی۔ اپنی ماں کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ فرعون نے صندوقچہ نکالا۔ جب کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ تھا، پاؤں پٹک رہا تھا۔ دونوں حیرت میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر فرعون نے کہا، بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ اس پر فرعون کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اسے ہی ہم پال پوس کر بڑا کریں۔ جب یہ اپنی عمر کو پہنچے گا تو ہماری تمام عادتیں اور مجاز اپنا لے گا۔ اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے بیوی کی باتوں کو غور سے سنا اور مان گیا۔ دونوں نے بچے کو اٹھایا اور پرورش کرنے لگے، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔
پرورش کے لیے بہت سی دایا عورتوں کو بلایا گیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ مریم نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ ایک دایا میں لاؤں گی، بچہ یقیناً اس کا دودھ پیے گا، مجھے اجازت دو۔ فرعون کی بیوی مان گئی اور کہا کہ ایسا ہی دایا لے کر آؤ جو بچے کو دودھ پلا سکے، میں معقول معاوضہ دوں گی۔ مریم فوراً ماں کے پاس گئی اور خوشخبری سنائی اور ماں کو ساتھ لے آئی۔ عمران کی بیوی فرعون کے محل میں پہنچ گئی، بچے کو سینے سے لگایا، بچے نے خوشی خوشی دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون کی بیوی بچے کو دودھ پیتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عمران کی بیوی کو اپنے محل میں ملازمہ رکھ لیا، ماں اور بچہ ایک ساتھ رہنے لگے، دن گزرتے گئے۔ حضرت موسیٰ محل کے اندر پرورش پانے لگے۔ جب کہ ان کی عمر 20 سال ہوئی تو فرعون نے ان کی شادی کرا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر محل سے نکل کر شہر میں ادھر ادھر گھوما کرتے، ان کا یہ روز کا معمول تھا۔ ایک روز اور ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک قبطی اسرائیلی سے الجھ رہا تھا۔ نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتے ہوئے مدد کے لیے پکارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے تو دیکھا کہ قبطی اسرائیلی کو بے تحاشا مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی، لیکن قبطی نہیں مان رہا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے ایک گھونسا مارا تو بلبلا اٹھا اور ایک لمحے میں ہی مر گیا۔ اس کے مرنے پر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اسرائیلی سے کہا وہ فوراً چلا جائے۔ اس واقعہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ندامت ہوئی، جان سے مارنے کی نیت نہیں تھی۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کے ساتھ دعا کی، اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھ کو بخش دے، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ قاتل کو تلاش کرو۔ کچھ عرصے بعد موسیٰ ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے الجھ رہا تھا۔ اس نے پچھلی مرتبہ کی طرح موسیٰ کو پکارا۔ حضرت موسیٰ نے اسرائیلی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ہمیشہ لوگوں سے لڑتے رہتے اور مجھے بھلاتے ہو۔ اسرائیلی نے چیختے ہوئے کہا کہ موسیٰ، ہم پر کیوں خفا ہوتے ہو؟ کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جیسا کچھ دن پہلے تم نے ایک قبطی کو مار ڈالا تھا؟ اسرائیلی کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات راہگیروں نے سن لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ بات فرعون کے کانوں تک پہنچ جائے گی اور وہ مجھے سزا دے گا۔ آپ نے اس خیال سے مصر سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کے قہر سے بچنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے اور مدین کی جانب چل پڑے۔ آپ راستہ طے کر رہے تھے۔ راستہ کیا تھا؟ ایک چٹیل میدان تھا جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی سایہ دار درخت، صرف خاردار جھاڑیاں تھیں۔ گرمی کی شدت سے برا حال تھا، لیکن آپ راستہ طے کرتے رہے۔ کچھ دور فاصلے پر ایک کنواں نظر آیا، وہاں کچھ لوگ پانی بھرتے ہوئے نظر آئے۔ آپ کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ چرواہے پانی نکال رہے ہیں۔ ایک طرف دو لڑکیاں بھی کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے لڑکیوں سے کھڑی ہونے کی وجہ دریافت کی تو لڑکیوں نے بتایا کہ یہ چرواہے پانی نہیں لینے دیتے، ہمارے والد ضعیف العمر ہیں، وہ پانی بھرنے کے قابل نہیں، اس لیے ہم یہاں پانی لینے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے چرواہوں کو ہٹایا، کنویں پر سے بھاری پتھر کو ہٹا کر، کنویں کا ڈول بھی بھاری تھا، اسی ڈول سے پانی نکال کر لڑکیوں کو دیا اور خود بھی پیا۔ لڑکیوں نے اپنے مویشیوں کو پانی پلایا اور پانی لے کر گھر کی طرف چل پڑیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جگہ اجنبی تھی، یہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، سفر کرنے کے باعث بہت تھکے ہوئے تھے۔ پاس ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کی، اے رب، تو نے جو اچھی چیز اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکیوں نے گھر پہنچ کر اجنبی مسافر اور پانی دینے کے بارے میں باپ سے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ کیا باپ نے کہا کہ جاؤ اس اجنبی مسافر کو اپنے ساتھ لے آؤ اور ہمارا مہمان ہوگا۔ بیٹی باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور کہا، میرے باپ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، میرے ساتھ چلیے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آمادہ ہوئے اور ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا کہ میں آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے چلنا اور رہنمائی کرنا۔ دونوں گھر پہنچے۔ بیٹی نے حضرت موسیٰ کا تعارف باپ سے کروایا، دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ نے مصر چھوڑنے کا تمام واقعہ انہیں کہہ سنایا۔ اس پر بزرگ میزبان نے شعیب کے نام سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ تم میرے مہمان ہو اور یہاں محفوظ ہو، تم ظالموں سے دور رہو۔ بیٹی نے باپ سے سفارش کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس اجنبی کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ باپ نے قوی ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، قوی ہونے کا ثبوت اس طرح ملا کہ اس نے بھاری ڈول سے پانی نکالا، لیکن یہ تم نے کیوں کر جانا کہ وہ امانت دار بھی ہے؟ حضرت شعیب نے پوچھا۔ بیٹی نے جواب دیا، جب میں بلانے گئی تو اجنبی نے مجھے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور وہ خود آگے چلتا رہا، میں اشارے سے راستہ بتاتی رہی، ہم دونوں اسی طرح راستہ طے کرتے رہے، میں سمجھ گئی پیچھے چلنے کا اشارہ اس لیے تھا کہ ان کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے۔ حضرت شعیب نے موسیٰ سے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی ہے کہ میری بیٹی صفورہ کا نکاح تم سے کر دوں، اس کا حق مہر یہ ہے کہ تم 8 سال تک میری بکریوں کی رکھوالی کرو، اگر مدت بڑھا کر 10 سال کر دو تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ نے شرط منظور کر لی اور نکاح ہو گیا۔ حضرت شعیب نے اپنا عصا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا۔
وہ ایک مدت تک مدین میں رہے اور ذمہ داریاں نبھاتے رہے، لیکن مصر کی آس ستاتی رہی۔ کبھی کبھی ان کے دل میں خیال آتا کہ مصر واپس جا کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔ آپ نے ایک مرتبہ پختہ ارادہ کر لیا، حضرت شعیب کو اپنے ارادہ سے آگاہ کیا اور اجازت چاہی۔ حضرت شعیب نے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ نے اپنی اہلیہ صفورہ کے ہمراہ جانے کے لیے سامان سفر باندھ لیا اور مصر کی جانب چل پڑے۔ راستہ طے کر رہے تھے کہ کھانے کا وقت آ پہنچا۔ کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی۔ پتھر کو رگڑنا شروع کیا، لیکن آگ کی کوئی بھی چنگاری نہیں نکلی تو مایوس ہو گئے۔ ایک بارگی آسمان پر کالے بادل چھا گئے، اچانک تیز و تند آندھی آئی، اس کے بعد بارش شروع ہو گئی جس سے موسم بہت بدل گیا، سرد ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کو سردی محسوس ہوئی، گرمی پیدا کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی۔ آپ چاروں طرف دیکھنے لگی کہ شاید کہیں آگ نظر آ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ دور فاصلے پر روشنی دکھائی دینے لگی۔ آپ اپنی بیوی صفورہ سے کہنے لگے، یہاں سے کچھ دور مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں آگ چل رہی ہو، میں آگ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ اس روشنی کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد وہاں پہنچ گئے۔ قریب جا کر دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے اور نزدیک ایک درخت ہے، اس کے پیچھے سے روشنی آ رہی ہے۔ آپ نے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس مقام سے ایک آواز ابھری، آواز میں جاہ و جلال کی کیفیت تھی۔ اے موسیٰ، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تو پاک جگہ پر ہے، اس مقام کا نام طویٰ ہے۔ تو اپنی جوتیاں اتار، پھر اس بلندی پر چڑھ جا، یہ طور کا پہاڑ ہے۔ اس پراسرار آواز سے آپ شش و پنج میں پڑ گئے۔ کچھ خوف کا احساس ہوا۔ حکم کے مطابق آپ بلندی پر چڑھ گئے۔ پھر آواز گونجی، اے موسیٰ، میں نے تجھے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، میں رب ہوں، میری عبادت کرو، نماز قائم کرو۔ پھر آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، اسی لیے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو روشنی نظر آئی وہ اللہ کا نور تھا جو کوہ طور پر ظاہر ہوا۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ فرماتے ہیں، میرا عصا ہے، اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس سے درختوں سے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے، اس عصا کو زمین پر ڈال دے۔ آپ حکم کی تعمیل کرتے ہیں، عصا سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آواز آتی ہے، خوف نہ کھا، اسے اٹھا لے۔ آپ سانپ کو اٹھا لیتے ہیں تو پھر دوبارہ عصا بن جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس جا اور اسے ہدایت کر۔ حضرت موسیٰ اپنے رب سے فرماتے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون مجھے مار ڈالے۔ پھر آپ اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ ہارون کو میرا مددگار بنا کر، اس کی زبان اچھی ہے۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، تجھے اور تیرے بھائی کو قوت بخشوں گا، تمہیں لوگوں پر غالب کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، میرا سینہ کشادہ کر، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں لوگوں سے بات کر سکوں۔ ہارون میرا مددگار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، تیری حاجتیں پوری ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ کے پاس گئے، تمام واقعہ سنایا۔ میں اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ عصا لے کر مصر روانہ ہوئے، وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں سے ملے، ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ ہارون کو خوشخبری سنائی، دونوں مل کر فرعون کے محل میں حاضر ہوئے۔ اچانک موسیٰ کو دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا اور کہا، اے موسیٰ، تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا اور بڑا کیا، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور بھاگ گئے۔ بڑے عرصے تک تم نظر نہیں آئے، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، جو کچھ ہوا وہ اتفاق تھا، اس کے لیے میں نے اپنے رب سے معافی طلب کر لی ہے، میں تو صرف خوف سے بھاگا تھا۔ جب میرے رب نے مجھے پیغمبری عطا کی تو میں تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ کی باتیں سن کر فرعون نے اپنے مصاحبوں اور درباریوں سے کہا، موسیٰ دیوانہ ہو گیا اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں دیوانہ نہیں ہوں، میں سارے جہان کے خالق خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہی پروردگار ہے، اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی سمجھ ہے تو تم سمجھ سکتے ہو۔ فرعون نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا، میرے سوا اور کون معبود ہو سکتا ہے؟ اگر تم مجھے معبود نہیں سمجھتے تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، کیا تمہارا پروردگار میری عمر بڑھا سکتا ہے اور تمام دنیا کی بادشاہی مجھے دے سکتا ہے؟ اس پر موسیٰ نے جواب دیا، میرا پروردگار ہر شے پر قادر ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، فرعون سے نرمی سے بات کرو جو کہ دل میں اتر جانے والی ہو۔ فرعون نے پھر سوال کیا، کیا خدا نے تمہیں پیغمبر بنایا ہے، اس کی تمہارے پاس دلیل ہے؟ موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا۔ فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا تو خوف زدہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اژدہے کو اٹھا لیا تو عصا بن گیا۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ موسیٰ جادوگر ہے، جادو کے زور پر تم لوگوں کو ملک سے نکال دینا چاہ رہا ہے۔ فرعون کے مصاحبوں نے اسے مشورہ دیا، موسیٰ کے مقابلے کے لیے ملک بھر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے، ان سے مقابلے کرنا موسیٰ کے بس کی بات نہیں ہوگی۔
चुनांचा जादूगरों को तलाश करके फ़िरौन के दरबार में लाया गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी पैगाम भेजा कि ये जादूगरों से मुकाबला करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरबार में पहुँचे, साथ हारून भी थे। फ़िरौन ने मूसा से कहा कि अपना कमाल दिखाओ। मूसा ने जादूगरों को ललकार कर कहा कि आए अपना अपना जादू दिखाएं। जादूगर अपने साथ रस्सियां भी लाए थे। जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियां ज़मीन पर डाल दी तो बड़े बड़े सांप बनकर रेंगने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपना असा ज़मीन पर डाला तो अजदहा बनकर तमाम सांपों को निगल गया। ये मौजज़ा देखकर जादूगर हैरत में पड़ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हक़ और बातिल ज़ाहिर हो गए। तमाम जादूगर मौजज़ा देखकर सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान ले आए। और कहा कि मूसा हक़ पर है और सच्चा है। जादूगरों की ज़ुबानी मूसा और हारून की तारीफ़ सुनकर फ़िरौन ने जादूगरों से कहा कि मैं तुम लोगों को सज़ा दूंगा और तुम्हारे हाथ पाँव काट दूंगा। जादूगरों ने फ़िरौन को जवाब दिया कि हमें कोई भी खौफ नहीं है, तुम मेरे साथ कुछ भी करो, हमें तो अपने परवरदिगार के पास जाना है, वही हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के रवैये से मायूस होकर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह फ़िरौन को सज़ा दे, वो लोगों को गुमराह कर रहा है, उसके पास माल और दौलत है, इसीलिए ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहा है लेकिन ईमान नहीं लाता। फ़िरौन अल्लाह का मुनकर था। एक रोज़ उसने अपने वज़ीर हामान को हुक्म दिया कि मैं खुदा को देखना चाहता हूँ, इसके लिए एक बहुत ऊंचा सा मीनार तामीर करो, मैं उस पर चढ़कर खुदा को देखूंगा। फ़िरौन के कहने पर हामान ने एक बुलंद बाला मीनार तामीर किया। वो इतना ऊंचा था कि अपनी जगह पर बरकरार ही ना रह सका और धड़ाम से ज़मीन बोस हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह ने सुन ली। फ़िरौन हर तरह के अज़ाब में घिर गया। मुल्क में हर तरफ बीमारियाँ फूट पड़ी, कहत बढ़ गया, अनाज का एक दाना भी नहीं मिल रहा था। तरह तरह की आफात से फ़िरौन घबरा गया। उसकी कौम ने वावेला मचाया और फरियाद किए, क्या हो गया, हम तो हर तरह के अज़ाब में मुब्तला हो गए हैं। फ़िरौन ने अपनी कौम से कहा कि मूसा से कहो ये अज़ाब टाल दे। फ़िरौन के मशवरे पर लोग हज़रत मूसा के पास आए और कहने लगे कि हम सब अज़ाब में मुब्तला हो गए, हमारे पास अनाज नहीं है, हम वाक़ई कर रहे हैं, बीमारियों से भी तंग आ चुके हैं, हमारे अंदर अब इतनी सकत नहीं है कि हम बर्दाश्त कर सकें। उनकी हालत देखकर हज़रत मूसा को रहम आ गया। आपने अल्लाह से दुआ की तो अज़ाब टल गया। कुछ अरसे इत्मीनान से रहे, फिर दोबारा गुनाह में मुब्तला होकर अज़ाब को भूल गए। अल्लाह ने फिर उन पर अज़ाब नाजिल किया तो हज़रत मूसा के पास आए और गुनाहों का एतराफ़ किया। अपनी गुमराह कुन हरकतों पर नादिम हुए और कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी कौम की नजात के लिए दुआ की तो अज़ाब टल गया। तो उस पर कहने लगे, मुसीबतें तो आती जाती रहती हैं, कोई ताज्जुब की बात नहीं। फिर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ, टिड्डी दल आसमान पर छा गए, खड़ी फसलें तबाह हो गई, मुल्क में कहत पैदा हो गया, जिसमें जुएँ पैदा हो गईं, जगह जगह मेंढक नज़र आने लगे, यहाँ तक कि जीना दूभर हो गया। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि सरज़मीन को छोड़ दो और अपनी कौम बनी इसराइल को साथ लेकर निकल पड़ो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अपनी कौम के साथ निकलने की तैयारियां करने लगे। इसी दौरान मिस्र में वबा फूट पड़ी, क़ुबती बड़ी तादाद में मरने लगे, हर घर से लाश निकलती थी। उस दौरान बनी इसराइल मिस्र से जाने लगे। उसके मुल्क से निकलने पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, इसलिए कि हर तरफ नफसा नफसी का आलम था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून की रहनुमाई में बनी इसराइल को रवाना कर दिया और ख़ुद पीछे रह गए। बनी इसराइल का काफ़िला दरियाए कुल्ज़ुम के किनारे पहुंच गया। फ़िरौन के कारिंदों ने देखा कि शहर में कोई इजराइली नज़र तो नहीं आ रहा है। फ़िरौन को इत्तला दी गई। फ़िरौन अपने लश्कर के हमरा इसराइलियों के ताक़ुब में रवाना हुआ। फ़िरौन का भारी लश्कर देखकर मूसा की कौम घबरा गई। मूसा की कौम ने कहा कि हम मिस्र से ना निकलते तो अच्छा था, अब तो हम घिर गए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ख़िताब करते हुए कहा, मेरे साथियों, खौफ़ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा रब मेरे साथ है, वही हमें राह दिखाएगा। उसी वक्त आवाज़ आती है, मूसा अपना असा दरिया पर मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा दरिया पर मारा तो दरिया का पानी दो तरफ हो गया और दरमियान से रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हिदायत की कि मैं इस रास्ते से दरिया पार करता हूँ, तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए, पीछे पीछे उनकी कौम भी बनी इसराइल ने दरिया पार कर लिया। फ़िरौन का लश्कर भी पहुंच चुका था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को रास्ता पार करते हुए देखा तो ख़ुद भी अपने लश्कर के साथ दरिया पार करने की कोशिश करने लगा। जब फ़िरौन और उसका लश्कर बीच में पहुंचा तो दोनों तरफ का पानी मिल गया। फ़िरौन अपने लश्कर के साथ डूबने लगा तो मूसा को आवाज़ दिए, मूसा मुझे बचा ले, मैं डूब रहा हूँ, मैं ईमान लाता हूँ। हज़रत मूसा ने उसकी आवाज़ पर तवज्जो न दी और अपने लश्कर समेत डूब गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को लेकर नई सरज़मीन पर पहुँच गए। पहुँचने की नई जगह थी। इसराइली कौम के लिए नई नई मुश्किलात और परेशानियाँ पैदा हो गईं। खाने पीने का कोई सामान मैसर नहीं था, ज़मीन बंजर थी, पानी भी नहीं था, इसके लिए कोई दरख्त पौधा नहीं था। इसराइलियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि हम कैसी जगह आ गए हैं और कैसी मुश्किल में फंस गए हैं, यहाँ तो ज़िंदगी दूभर हो गई है, क्या ही अच्छा होता कि हम मिस्र की सब ज़मीन ही ना छोड़ते।
اپنی قوم کی باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے۔ یہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے۔ پھر آپ نے پانی کے لیے زمین پر رسا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ چشمے اسرائیلیوں کے 12 قبیلے تھے، آپس میں بانٹ لیے۔ اسرائیلیوں نے پھر حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے کھانے کے لیے سامان فراہم کرو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تو آسمان سے ملما سلوا اترنے لگا۔ علماء نے وضاحت کی ہے کہ یہ ایک قسم کے پرندے کو کہتے ہیں۔ اسرائیلی اس کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ کسی نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ جب اسرائیلی صحرائے سینا میں تھے تو کوئی سایہ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے ان کے لیے بادل کے ذریعے سایہ پیدا کیا۔ جب رات ہوتی یہی بادل آگ کا ستون بن کر روشنی اور گرمی پیدا کرتا۔ کھانے کے لیے ایک خاص قسم کی خوراک من بھی بھیجا۔ اس کے باوجود اسرائیلیوں کو تسلی نہ ہوئی۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہ تو ایک ہی قسم کا کھانا ہے، ہم اسے کب تک کھاتے رہیں گے؟ ہم اسے کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں۔ اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے زمین سے کھیرا، ککڑی، پیاز، لہسن اور مسور پیدا کرے۔ حضرت موسیٰ نے خفا ہو کر فرمایا، یہ چیزیں تو شہر ہی میں مل سکتی ہیں، جسے ان سب چیزوں کی ضرورت ہو شہر چلا جائے۔ آپ نے پھر فرمایا، مصیبتیں تو جلد ہی ٹل جائیں گی، ہم بہت جلد مصر لوٹ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ وہاں تو فرعون کی حکمرانی ہے اور وہ ہمارے خلاف ہے، ہم وہاں کس طرح جائیں گے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرعون غرق ہو چکا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے قوم کو اطمینان نہیں ہوا اور کہا، اگر فرعون مر چکا ہے تو ہم اس کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تو پانی نے فرعون کی لاش کو اچھال دیا۔ لاش کنارے آ لگی۔ جب سب نے دیکھا تو یقین آیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم کے ساتھ مصر واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر چلے گئے۔ وہاں فرعون کے محلات اور اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد آپ اس مقام پر بھی گئے جہاں آپ نے اپنی بیوی صفورہ کو قیام کرنے کے لیے کہا تھا۔ ملاقات کے بعد آپ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ نے ان کو پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دے رکھا ہے اور ہمیں نبوت بخشی ہے، میں شریعت کی باتیں تمہیں بتاؤں گا، اس پر عمل کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم کس طرح یقین کریں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے؟ پھر آپ نے اپنی قوم میں سے چند صالح بندوں سے کہا، تم اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھو گے، اس کے لیے تم لوگوں کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اور تم جو کچھ بھی دیکھو گے یہاں کر گواہی دینا۔ صالح بندوں نے مان لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے۔ آپ نے 70 نیک بندوں کو اپنے ساتھ لیا اور ہارون کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا۔ یہ 70 آدمی عالم تھے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں لے کر کوہ طور پر پہنچ گئے۔ اللہ نے وحی نازل کیا، اے موسیٰ، تم نے 30 روزے رکھے، 10 روزے اور بھی رکھو تو 40 روزے پورے ہو جائیں گے، تو میں توریت نازل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات 70 نیک بندوں کو بتائی۔ ان سب نے آپ سے کہا کہ جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم یقین نہیں کریں گے، تم خدا کو دکھا دو تو ہم یقین کر لیں گے۔ آپ نے ان سب لوگوں کو بتایا، خدا کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، میں کس طرح دکھاؤں؟ اللہ کی طرف سے میرے دل پر باتیں اترتی ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اپنی ضد پر قائم رہے۔ پھر اللہ کا غضب جوش میں آیا، ان پر بجلی گر پڑی جس سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان کے مرنے پر آپ زیادہ پریشان ہو گئے، اپنے دل ہی دل میں کہنے لگے، میں اپنی قوم کو کس طرح میں دکھاؤں گا؟ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی تو سب کے سب دوبارہ جی اٹھے۔ آپ ان سب کو لے کر مصر روانہ ہوئے اور 10 روزے رکھے، اس طرح 40 روزے پورے ہو گئے۔ پھر آپ نے دوبارہ ان 70 نیک آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، اتنی جلدی کیوں کی؟ آپ نے جواب دیا، تاکہ تو مجھ سے راضی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ تو مجھے نہ دیکھ سکے گا، تو پہاڑ کی طرف نظر رکھ۔ حضرت موسیٰ نے پہاڑ کی طرف نگاہ اٹھائی تو اللہ نے اپنی تجلی دکھائی، تو آپ تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو دیکھا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے اللہ سے معافی مانگی۔ اس وقت اللہ نے آپ پر توریت نازل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پہلے 10 احکام ملے، جن میں 10 اخلاقی باتیں تھیں۔ ان 10 احکام کو احکام عشرہ کہتے ہیں، اور یہ احکام پتھر کی سینوں پر کندہ تھے، اسے صحیفہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی کہ ان کو کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ، اور اپنی قوم کو بھی حکم کرو کہ وہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ سورہ الاعراف۔